علی بھائی اگلا سوال ہے، کرونا وائرس کی آزمائش سے لڑنے کے لیے ہماری فرنٹ لائن وہ دلیر ڈاکٹرز، نرسز اور پیرامیڈیکل سٹاف جو اپنی جان کو رسک میں ڈال کر لوگوں کی زندگیاں بچانے میں مصروف عمل ہیں، الحمدللہ۔ اس کانٹیکس میں پوچھنا یہ تھا کہ ڈاکٹرز کو جو میڈیکل کٹس دی گئی ہیں ان میں چہرہ ڈھانپنے والے ماسک بھی شامل ہیں، لیکن ان ماسک کو بغیر داڑھی والے چہرے کے اعتبار سے ڈیزائن کیا گیا ہے۔ کیا ایسی ہنگامی صورتحال میں کوئی ڈاکٹر وقتی طور پر اپنی داڑھی منڈوا سکتا ہے؟ پہلی بات تو یہ کہ ہم خراج تحسین پیش کرتے ہیں ایسے ڈاکٹرز کو، پیرامیڈک سٹاف کو اور نرسوں کو جو واقعی اپنی جان دھڑ کی بازی لگا رہے ہیں۔ اس اعتبار سے ہم لوگ تو کوارنٹین ہو کے بیٹھے ہوئے ہیں گھروں کے اندر، اور وہ تو ان جگہوں پہ جا رہے ہیں جہاں پہ جراثیم فرسٹ ہینڈ ان کے پاس سامنے موجود ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ان کی بھی حفاظت فرمائے، انہیں استقامت کے ساتھ یہ خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور بعض لوگوں کی یہ بھی خبریں آئی ہیں کہ انہوں نے یہ بھی باتیں کرنی شروع کر دی ہیں کہ ہم نوکری چھوڑ دیں گے۔ تو ابھی تک تو مفت خوریاں کر رہے تھے، اور اب جب اس قوم پہ مشکل وقت آیا اور تو آپ یہ کہہ رہے ہیں ہم نوکری چھوڑ کے چلے جائیں گے، تو آپ جہاں پہ بھی چلے جائیں آپ موت کو تو نہیں ٹال سکتے۔ مضبوط قلعوں میں بھی سورہ نساء میں آتا ہے کہ موت تو تمہیں مضبوط قلعوں میں بھی آ کے رہے گی، اس کو نہیں تم ٹال سکتے۔ یہ تو آپ نے وہی منافقین والی روش اختیار کر لی ہے جو سورہ ال عمران میں آتا ہے کہ منافقین یہ کہنا شروع ہو گئے کہ ہم نے اپنے بھائیوں کو منع کیا تھا غزوہ احد میں نبی علیہ السلام کے ساتھ شامل نہ ہو، نہ یہ جاتے نہ وہاں پہ قتل ہوتے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر ان کی موت لکھی ہوتی ہے اپنی مقتل گاہوں کی طرف خود کھینچے چلے آتے۔ تو موت نہیں کوئی ٹال سکتا، تکلیف بھی کوئی نہیں ٹال سکتا۔ ہمیں ایٹیچیوڈ یہ ہے کہ ہم نے صبر کرنا ہے۔ باقی یہ جو ان کے اوپر یہ آزمائش آئی ہے، پہلے تو خوش نصیبی ہے اگر کسی کو کٹ مل گئی ہے، ورنہ تو اس وقت جو ہمارے ملک کی حالت جا رہی ہے، ہمارے ڈاکٹرز کے پاس تو لڑنے کے لیے یہ والا اسلحہ بھی موجود نہیں ہے۔ حقیقت بات ہے، تو بڑے رسک کے اوپر ہیں۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ ہمیں تو فرسٹ ہینڈ نالج ملتا رہتا ہے نا، بہت کم لوگ ہیں جو اس اعتبار سے جنہوں نے خود اس چیز کا اہتمام کیا ہوا ہے۔ ابھی کچھ کٹس آئی ہیں چائنا کی طرف سے، اللہ کرے پہنچ جائیں۔ باقی وہ ظاہر ہے بغیر داڑھی والے چہرے کے اعتبار سے ڈیزائن ہوئی ہیں، لیکن اصل کریٹیکل چیز تو یہ ہے کہ یہ آپ کا جو یعنی ماؤتھ ہے اور ناک ہے اور کان ہے، یہ چیزیں ڈھانپی گئی ہوئی ہوں۔ باقی یہ داڑھی کے اوپر اگر کوئی وقتی طور پہ کسی کی کوئی چیز لگ جاتی ہے تو وہ اتنا ایشو نہیں ہے جب تک وہ ہاتھ لگ کے ادھر تک نہ چلا جائے، وہ ٹرانسفر کا ہے۔ پھر بھی آپ کو پتہ ہے اس کے لیے کوئی اسپیشل ماسک کی ضرورت نہیں ہے چہرے کو ڈھانپنے کے لیے۔ عام کپڑے والا ماسک جو عام لوگوں نے بھی پہنا ہوا ہے نا، تو آپ ٹیلر میڈ خود ایک ماسک بڑا بنوا لیں جس میں آپ اس کو بھی کور کر لیں، جس طرح کئی لوگوں نے۔ اور صرف یہاں ماسک کا تو چکر نہیں ہے، آپ نے وہ این کے بھی پہننی ہے۔ کئی تو ڈاکٹرز جو باہر کے ملک ہیں آپ دیکھیں ان کو یہاں پہ بیچاروں کو پرماننٹ نشان بھی پڑ گئے ہیں وہ پہننے کی وجہ سے، گلاسز جو اسپیشل قسم کے ہیں۔ تو اسپیشل آپ اپنے لیے کوئی ڈیزائن کروا لیں، اور اگر اس کے باوجود کوئی ایشو ہے تو اگر آپ کی داڑھی بہت بڑی ہے تو آپ تھوڑی داڑھی چھوٹی کروا لیں۔ مونڈنے والا کام تو نہیں کر سکتے، کیونکہ میں نے تو کئی گورے دیکھے ہیں جنہوں نے چھوٹی چھوٹی داڑیاں رکھی ہیں، انہوں نے بھی ماسک پہنے ہوئے، تو داڑیاں کو نرالیاں نے جنہوں نے ماسک نہیں آتے۔ اب بہت گھنی داڑھی ہو تو پھر مسئلہ ہوگا، اس کے لیے آپ اسپیشل ماسک بنوا لیں۔ پھر بھی اگر آپ کی سیٹسفیکشن نہیں ہے تو آپ داڑھی چھوٹی کروا لیں، جس طرح شاید افریدی صاحب کی داڑھی ہے، تو کم از کم آپ حرام کے مرتکب نہیں ہوں گے۔ ہاں یہ ہے کہ سنت موقدہ سے دور ہو جائیں گے، سنت موقدہ تو کم از کم مٹھی داڑھی ہے، لیکن اس سے جو چھوٹی داڑھی ہے اس میں آپ اس وعید سے باہر ہو جائیں گے جو بخاری مسلم میں حدیث ہے، ان عورتوں پہ لعنت جو مردوں کی مشابہت اختیار کرتے ہیں، ان مردوں پہ جو عورتوں کی مشابہت اختیار کرتے ہیں۔ چونکہ مرد کو اللہ نے داڑھی دی ہے، جو سرے سے داڑھی کو مونڈ دیتا ہے وہ عورتوں کی مشابہت اختیار کر رہا ہے، اور اس کو سب سے بڑی سپورٹ قرآن سے سورہ نساء کی آیت نمبر 119 ہے۔ شیطان نے اللہ تعالیٰ سے کہا تھا وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ، اے اللہ میں تیری مخلوق کو ابھاروں گا کہ وہ تیری بنائی ہوئی تخلیق کو بدل دیں گے۔ اب مرد کو اللہ نے داڑھی دی ہے، داڑھی مونڈنا تخلیق کو بدلنا ہے۔ ہاں جہاں پر اللہ نے حکم دیا تخلیق کو بدلنے کا، وہاں پہ تخلیق کو بدلنا فطرت ہے، جیسے ختنہ کروانا۔ بخاری مسلم میں حدیث ہے 5 چیزیں فطرت سے ہیں، ناخنوں کا چھوٹا کرنا، کاٹنا، وہ مسلم شریف میں آیا 40 دن کے اندر ایک دفعہ کاٹنا ہے، مونچھوں کا پست کرنا، بغلوں کے بال اور زیر ناف بالوں کو جو ہے وہ صاف کرنا یا اکھاڑنا، اور ختنہ کروانا۔ اور مسلم شریف میں آیا کہ 10 چیزیں فطرت سے ہیں، اس میں کلی کرنا بھی ہے، مسواک بھی ہے، داڑھی بڑھانا بھی ہے۔ تو اس لیے مرد یہ کام نہیں کر سکتا۔ یہ لوگ جو کہتے ہیں داڑھی رکھنا سنت ہے،
داڑھی رکھنا سنت ویسے ہی ہے جیسے فجر کی نماز پڑھنا سنت ہے، لیکن فجر کی نماز اپنی انٹینسٹی میں فرض ہے. اشراق کو آپ صرف سنت کہہ سکتے ہیں کیونکہ وہ فرض نہیں ہے. داڑھی اپنی انٹینسٹی میں فرض ہے. قرآن میں حکم آیا ہے کہ یہ شیطانی طریقہ ہے داڑھی مڑانا. وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلْيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ. تو داڑھی کے اوپر میرا کلپ دیکھ لیں. داڑھی کو ہلکا نہ جانے. جن عورتوں نے چہرے کے پردے کو ہلکا جانا تھا، آج کورونا کے ڈر سے تو اپنے چہروں پہ انہوں نے بھی پردہ کیا ہوا ہے. کیا ہے نا؟ کاش اللہ کے ڈر سے بھی کر لیتی تو کیا ہی ثواب ملتا. ابھی بھی اچھی چیز ہے، نیت کر لیں. اور ایک طرف فرانس میں، ہالینڈ میں جب پابندی لگی، وہاں پہ جو نیو مسلم عورتیں تھیں ان کو انہوں نے نقاب اتروائے تو انہوں نے ماسک پہننے شروع کر دیے. یہ آج کی بات نہیں، میں رہا کئی سال پہلے. تو آج تو خیر وہاں پہ گوریوں نے بھی پہنے ہوئے ہیں، چاہے وہ جان کے بچاؤ کے لیے پہنے ہوئے ہیں. تو اس اسپیسیفک سوال کے جواب میں یہی ہے کہ داڑھی آپ مڑوا نہیں سکتے. آپ اسپیشل ماسک بنوا لیں، یا اگر آپ نے وہی ماسک پہننا ہے تو آپ داڑھی ایسی چھوٹی کروا لیں جسے عرف عام میں داڑھی کہا جائے. یہ نہیں ہے کہ بالکل ہی وہ 1 یا 2 دن کی شیو ہو، بلکہ جس طرح میں نے آپ کو مثال کے طور پہ بات کی ہے کہ آپ داڑھی دیکھ لیں شاہد افریدی صاحب کی، جس کو عرف عام میں آپ داڑھی بول سکتے ہیں. تو پھر جب حالات و واقعات بہتر ہوں گے تو آپ پھر بڑی کر لیجئے گا، لیکن مڑوانے والا معاملہ نہیں ہو سکتا. باقی یہ زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت بھی نہیں ہے. یہ بھی اب اس میں کئی ایک باتیں ہیں جو یعنی میڈیا میں کرنے والوں کو مجرم سمجھا جاتا ہے. احتیاط اپنی جگہ ہے، لیکن اس کرونا کو پینک بھی نہ اس کا پھیلائیں. 200 سے زیادہ وائرسز ایسے ہیں جو پوری دنیا میں ہر سال زکام فلو پھیلا کے چلے جاتے ہیں. اور ہم میں سے میں آپ کو بتاؤں، میں پرسنلی اپنے کئی جاننے والوں کو جانتا ہوں جن کو 2-3 مہینے پہلے کرونا ہو کے جا چکا ہے. اٹلی کے رہنے والے ہمارے علاقوں میں بھی رہتے ہیں. وہ اب جب یہ مسئلہ چلا تو انہوں نے کہا اچھا یہ کرونا ہوا تھا ہمارے بچوں کو. ایک بچہ ہاسپٹل تک گیا، اس کو وہ نمونیا بگڑ گیا تو یہ وہ، تو پھر پتہ چلا یہ ہو کے چلا بھی جاتا ہے. لیکن جہاں پہ یہ یعنی ابھی پہنچا نہیں ہے اور آپ کہیں گے ہو جائے گا تو ویسے ہی اگلے کی قوت مدافعت اور امیونٹی جاتی رہتی ہے. یہ تو یعنی سائنٹسٹ خود مانتے ہیں کہ کوبرا سانپ کے کاٹنے سے لوگ اتنے نہیں مرتے ہیں جتنے سانپ کے ڈر کی وجہ سے. کئی تو ایسے سانپ ہیں جن کے زہر جو ہے جان لیوا نہیں ہے، ان کے کاٹنے سے بھی لوگ مر گئے ہیں. اور کئی لوگوں کو کوبرا کاٹا اور نہیں مرے. وہ کانفیڈنٹ ہیں جو لوگ کوبرے کے ساتھ یہ کرنے والے لوگ ہیں. کئی لوگوں کی لائیو ویڈیوز بنی ہوئی ہیں کہ ان کو کوبرا کاٹا ہے تو انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے 40 منٹس لیفٹ، وہ کاؤنٹ ڈاؤن شروع کر دیتے ہیں، وہاں جا کے اینٹی وینم لگا ٹھیک ہو گیا. تو جڑے لوگ پہلے ہی مرے ہوئے ہوتے 40 منٹ کے، وہ 40 سیکنڈ جی مر جان گے خوف کی وجہ سے. احتیاط ضرور کریں، یعنی یہ افراط و تفریط نہیں ہونا چاہیے. یہ 2 ایکسٹریمز ہیں، ایک طرف بے احتیاطی اور یہ احتیاطیں سر اس کے بغیر بھی ہیں. آپ کو اسلام نے یہ احتیاط بتائی ہے کہ آپ نے ہاتھ دھو کے کھانا کھانا ہے، اس کے بعد ہاتھوں کو پوچھنا بھی نہیں ہے. اور سر میں نے یہ عرض کیا ہے یہ جو آئے دن آپ کو کہہ رہے ہیں 20 سیکنڈ تک صابن سے دھوتے رہیں، اس سے اگلی بات یہ ہے کہ 20 سیکنڈ دھونے کے بعد جب ہاتھ صاف ہو گئے پھر آپ انہی ہاتھوں سے جب اس نل کو بند کر رہے ہیں تو جو نل کے ہینڈل کے اوپر جراثیم تھے وہ پھر آپ نے دوبارہ لے لیے ہیں. تو آپ یہ بتایا کریں کہ 20 منٹ تک ہاتھ دھوئیں اور 10 سیکنڈ تک وہ بھی دھوئیں تاکہ ٹنکی خالی ہو جائے تھوڑی. کچھ اللہ نے بھی توکل کرو اور کسی خاص حد تک ہم احتیاط کر سکتے ہیں. اور میں نے آپ کو بار بار وہ وظائف بتائے ہیں کہ آخری 3 صورتیں صبح و شام 3 دفعہ پڑھ لیں، اپنے جسم پہ دم کر لیں. اس سے بہتر کوئی وظیفہ نہیں ہے. جامعہ ترمذی میں سنن نسائی میں حدیث ہے جب یہ 3 صورتیں نازل ہوئیں، المعوذات 3 پناہ دینے والی صورتیں، سورۃ الاخلاص، سورۃ الفلق اور سورۃ الناس، تو نبی علیہ السلام نے باقی دعائیں چھوڑ کے انہی 3 صورتوں کو لے لیا تھا. سب کچھ ہے اس کے اندر. سورہ اخلاص میں توحید ہے، اللہ کا بہترین ذکر، اور ذکر ہی تو شیطان کے اگینسٹ اور ساری چیزوں کے اگینسٹ اللہ کی پناہ دیتا ہے. سورۃ الفلق باہر سے حملہ آور ہونے والی ہر چیز کے اگینسٹ اللہ کی پناہ. من شر ما خلق، میں ہر اس چیز کے شر سے تیری پناہ میں آتا ہوں جو تو نہیں پیدا کی ہے. اور قل اعوذ برب الناس، اندر سے جو حملہ آور ہونے والی چیزیں ہیں ان کے اگینسٹ اللہ کی پناہ. ٹھیک ہو گیا؟ جزاک اللہ خیر. کورونا وائرس سے بچنے کے لیے اگر منہ پر ماسک پہن کر نماز پڑھی جائے تو کہاں تک درست ہوگی؟ نماز ویسے عام حالت میں تو آپ منہ پہ کوئی چیز نہیں رکھ سکتے کیونکہ یہ حرام کی کیٹیگری میں تو نہیں ہے. فقہا نے اس کے اوپر بحث کی ہے کہ یہ کراہت کے درجے میں ہے. ظاہر ہے آپ نے منہ پہ کوئی چیز باندھی ہوئی ہے تو پھر آپ نے جب پڑھنا ہے تو آپ کے ہونٹ بھی ایک جو ہے وہ تکلیف محسوس کریں گے اور ایک آکورڈ پوزیشن لگ رہی ہوگی. نماز تو برل ہو جاتی ہے. لیکن اب یہ ماسک والا معاملہ ہے تو ماسک ہو یا کسی شخص کو اینک لگی ہوئی ہے پرماننٹ،
تو وہ اینک کے ساتھ بھی نماز پڑھے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس کا وہ ناک کی ہڈی لگنا ضروری نہیں ہے، ماتھا بھی جم گیا تو کافی ہے، وہ شرعی عذر آ گیا. جب شرعی عذر ہے تو پھر سارے معاملات پیچھے ہو جائیں گے. اس کو سپورٹیو حدیث ہے سنن ابی داؤد کے اندر کہ وائل بن حجر کہتے ہیں کہ میں فتح مکہ کے موقع پہ جب اسلام لے کے آیا تو میں نے نبی اسلام کے صحابہ کو دیکھا کہ وہ رفع الیدین سے نماز پڑھتے تھے رکوع میں جاتے وقت اور رکوع سے اٹھتے وقت، اور یہ کہتے ہیں مدینے میں ختم ہو گیا تھا، فتح مکہ کے بعد بھی جاری تھا. یہ پھر ایک اور ٹاپک ہے. تو اس پہ ہمارے یوسف بھائی نے ایک ویڈیو اپلوڈ کیا ہے رفع الیدین سے متعلق کنکلوڈنگ گفتگو، وہ آپ دیکھ لیں. وہ ہم ایک کیفیت میں تھے تو ہم نے وہ کچھ باتیں کی تو وہ بڑی امپورٹنٹ تھی. وائل بن حجر، ابو حمید سعدی اور مالک بن حویرث، یہ تینوں صحابہ وہ ہیں جو اینڈ پہ مسلمان ہوئے ہیں حضور کی وفات سے 1.5-2 سال پہلے. اور بخاری مسلم کی رفع الیدین کی آلموسٹ 80% حدیثیں یہی روایت کر رہے ہیں. تو ابو داؤد میں آتا ہے، وہ کہتے ہیں میں اگلے سال آیا، فتح مکہ سے بھی اگلے سال، ان پیچھے کی گل رہ گئی 8 ہجری 9 ہجری 10 ہجری ہی ہے، بس 11 کے تو سٹارٹ میں آپ علیہ السلام فوت ہو گئے. تو کہتے ہیں میں نے صحابہ کرام کو دیکھا کہ وہ اپنی چادروں کے اندر سے رفع الیدین کرتے تھے. تو یعنی چادر سے وہ ہاتھ باہر نہیں نکالتے تھے رفع الیدین کرنے کے لیے. وہ یہ بتانا چاہ رہے تھے. اب مجھے بتائیں جس نے یوں چادر اوڑی ہو تو وہ رفع الیدین پورا تو نہیں کر سکتا، اس تھوڑی کرنا پڑے گا، لیکن وہ شرعی عذر ہے سردی. ویسے نہیں ہے امام کعبہ والا رفع الیدین تو ہے ہی نہیں نا، پھر واقعی مکھی مارنے والا ہے. رفع الیدین تو یہی ہے جو میں نے ابھی پریکٹیکل اپلوڈ ہوا ہے، آپ دیکھ لیں، کوئی کسر نہیں چھوڑی. پوسٹرز کی حدیثیں علیحدہ سے لگائی ہیں، بیچ میں پڑھنے والی حدیثیں علیحدہ سے لگائی ہیں. تو یہ رفع الیدین ہے. یہ جو یہ والا کرتے ہیں یہ تو رفع الیدین نہیں ہے. لیکن وہ کہہ رہے ہیں چادر کے اندر سے کرتے ہیں، تو چادر کے اندر سے تو ظاہر ہے یہ تو تردد ہے. تو انہوں نے کہا مجھے چادروں سے ہلتے ہوئے ہاتھ نظر آتے تھے. تو اس میں یہ پتہ چل گیا کہ پورا رفع الیدین چادر میں نہیں ہوتا. اسی طریقے سے نماز میں بھی اینک یا کسی نے ماسک لگایا ہوا ہے تو ظاہر ہے ایک شرعی عذر ہے تو اس طریقے سے نماز پڑھ سکتا ہے. اور اس میں یاد رکھیے گا کسی عورت کو اگر کسی پبلک پلیس پہ نماز پڑھنی پڑ جائے جیسے یورپین ملکوں میں، یہاں تو الحمدللہ جگہ جگہ آپ کو جی ٹی روڈ پہ اور ایون موٹر وے پہ مسجدیں آپ کو تفریق کے ساتھ ملیں گی. عورتوں کا پورشن علیحدہ ہے، مردوں کا علیحدہ ہے. مسلمان ملکوں کا یہی تو فائدہ ہے. لیکن جہاں پہ اس طرح کی سچویشن نہیں ہے تو آپ کو کسی ایسی جگہ پہ پڑھنی جہاں مرد و عورت کا اختلاط ہے اور آپ سائڈ پہ نماز پڑھ رہی ہیں. اب عورت نے اب یہ نہیں کہ چہرہ کھول کے نماز پڑھنی ہے، تو وہ نقاب کے اندر ہی پڑھے گی. جب عورت نقاب کے اندر پڑھ رہی ہے تو مرد بھی ماسک کے اندر پڑھ سکتا ہے. اور سر میں اب ذرا ریکویسٹ کروں اس موقع کو غنیمت جانتے ہوئے ان اسلامی بہنوں سے جنہیں چہرے کا نقاب کرتے ہوئے شرمندگی محسوس ہوتی تھی، آج میں ان سے صرف ایک سوال کروں گا کہ آپ نے کرونا کے ڈر سے جو یقینی بھی نہیں کہ آپ کو لگے گا یا نہیں، موت تو یقینی ہے، اس کے بغیر بھی آ سکتی ہے، آپ نے ماسک پہننے شروع کر دیے، لیکن اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شرم و حیا نہیں کی، اللہ کا ڈر نہیں کیا، اور آپ کہتے ہیں جی وہ پردہ تو دل کا ہوتا ہے. اب بھی آپ کہتے ہیں ماسک تو دل کا ہی ہوتا ہے. سر کوئی خوف خدا کرے، یہ کہانیاں کرانی چھوڑیں. یہ ایک ایک سگنل آپ کو بتا رہا ہے کہ آپ کتنے دوغلے پن کا شکار ہیں. سب لوگ دوغلے پن کا شکار ہیں. کئی لوگوں کے مطلب چہرے کے اوپر پھنسیاں نکلتی ہیں اور ڈاکٹر کہتے ہیں آپ نے شیو نہیں کرنی، وہ داڑھی رکھ لیتے ہیں. جیسے ہی پھنسیاں ٹھیک ہوتی ہیں داڑھی کی برکت سے پھر شیو کر دیتے ہیں. ڈاکٹر ان کو کہے تو یہ کریں گے، ویسے نہیں کرتے، نہ عورتیں نہ مرد. تو سر یہ دیکھیں، اور ان عورتوں کو سلوٹ ہے جن عورتوں نے یورپ میں چند ممالک میں جب پابندی لگی انہوں نے اس وقت ماسک پہننے شروع کر دیے تھے. ماسک پہ تو آپ کسی کو نہیں، کیونکہ کورونا کے علاوہ بھی تو کئی لوگوں کو ڈسٹ الرجی ہوتی ہے، بعض لوگوں کو پیٹرول سے الرجی ہوتی ہے. تو انہوں نے پریکٹیکلی بتایا کہ دل بے ایمان تے اجتا ٹھہر، اور اگر دل بے ایمان نہیں ہے تے سولوشنز بھی ٹھہر. پھر کئی آپ کے پاس سولوشنز موجود ہیں. ٹھیک ہے، آپ بس خوف خدا کریں، اللہ تعالیٰ راہیں نکالتا ہے. والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو لوگ ہماری راہ میں کوشش کریں گے ہم راہیں ان کے لیے نکالیں گے. اچھا اب لوگ بڑا کہہ رہے ہیں وہ جی دیکھیں چائنا والوں نے مسلمان عورتوں کے ماسک اتروائے ہیں، ان کے مردوں کو بھی ماسک آ گئے. اور یہ وہ لوگ کہہ رہے ہیں جن کی اپنی بیویاں، اپنی بہنیں، اپنی بیٹیاں چہرے کا پردہ نہیں کرتی ہیں. آپ لوگ کس چسکے لے رہے ہو سوشل میڈیا کے اوپر آ کے؟ وہ اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھو تم نے آخرت کے لیے کیا تیاری کی ہے. ہمارے اندر کا مسلمان اور مومن صرف دوسرے کی غلطی کو دیکھ کے جاگتا ہے، اپنی غلطان کو بھی دیکھ کے نہیں جاگتا. دیکھیں آپ نے، آپ ذرا ٹی وی ٹاک شوز کے اوپر ذرا پولیٹیکل لیڈرز کی آپس میں گفتگو دیکھیں تو کس طرح وہ ہائی لائٹ کر رہے ہوتے ہیں. بلکہ اس کو بھی چھوڑ دیں، آپ نے روڈ پہ بھی دیکھا ہوگا وہ ڈرائیورز جو اللہ معافی دے کسی قانون کی پاسداری نہیں کرتے، اگر ان کو کوئی
گولی کروا جائے یا ان کو غلط کراس کرے تو کہتے ہیں پتہ نہیں کتنے ڈرائیور نے ایسی سائڈ نہیں سی بن دی، حالانکہ خود اس نے کبھی سائڈ پہ گاڑی نہیں چلائی ہوتی، گالیاں بھی نکالتے ہیں. تو اس کے اندر کے ڈرائیور کے ڈرائیوری قوانین اس وقت جاگتے ہیں جب وہ دوسرے کی خلاف ورزی دیکھتا ہے، اپنی دیکھتا ہے تو کوئی نہیں. سر بہرحال میں نے 2004 میں چائنا گیا، میں نے وہاں ایک رکت انگیز منظر اس اعتبار سے دیکھا کہ آپ کو پتہ ہے لوگوں کا وہاں ٹائم بہت قیمتی ہے. ہمارے لوگوں کا کوئی ٹائم قیمتی نہیں ہے. ہمارا ٹائم صرف روڈ پہ قیمتی ہوتا ہے. چائے پینے کے لیے دودھ پتی کے مگ پہ آپ 1 گھنٹہ بٹھا لیں کسی کو ہوٹل پہ، آدھا گھنٹہ انتظار میں اور آدھا گھنٹہ پینے میں، لیکن روڈ پہ وہ بندہ ایسی سپیڈ مارے گا کہ پتہ نہیں بڑا قیمتی ٹائم ہے. لیکن سر یورپ میں واقعی لوگوں کا قیمتی ٹائم ہوتا ہے. میں نے یورپ میں، امریکہ میں، چائنا میں منظر میں نے خود دیکھا. ایک بندے کی گاڑی خراب ہوئی ہے جناب، پیچھے سینکڑوں کی لائن لگ گئی. ظاہر ہے وہ اتنی لمبی لائنیں لگتی ہیں، لوگ، کسی بندے نے ہارن نہیں دیا. میں امیجن کر گیا ہوئی آپ کے یہاں کسی کی جینون پرابلم ہو، فیملی کے ساتھ بیٹھا ہو، لوگ ہارن دیتے ہیں. یہ تو ابھی صرف سٹارٹ ہے. اس کے کنزیکٹو نیچے اور آگے والی تو نہیں، پیچھے والی گاڑی، آگے والوں کو تو اتنا آئیڈیا نہیں تھا، پیچھے والی جتنی گاڑیاں، کیونکہ وہ پہلے سگنل بند ہوا تھا، پھر سگنل کھلا، اگلی والی تو نکل گئی، وہ کھڑی رہی. پچھلی گاڑیوں سے کتنے لوگ اٹھ کے آئے، انہوں نے اس کو گاڑی کو دھکا لگا کے سائڈ پہ کیا، کوآپریٹ کیا. یہاں تو باتیں سنا رہے ہوتے ہیں. میں اکثر کہتا ہوں کہ یہ حدیث تو مسلم شریف میں ہے نا 534 کہ صفائی نصف ایمان ہے. پریکٹیکلی دیکھنی ہے یورپ امریکہ میں دیکھیں. انہوں نے اگر کتے بھی پالے ہوئے نا سر، وہ بھی اوپنلی پوٹی نہیں کر سکتے، وہ صاف کرنی پڑتی ہے آپ کو. یہاں پہ آپ دیکھ لیں کیا صورتحال ہے. کیلے کے چھلکے اوپنلی پھینک دیتے ہیں. اور وہ یورپ میں جو بڑے قانون کی پاسداری کرنے والے ہیں، وہ جب پاکستان میں اسلام آباد ایئرپورٹ پہ آتے ہیں، وہاں پہ سگریٹ کی ڈبیاں نیچے پھینک دیتے ہیں. ادھر آتے ہی پھر وہ دوبارہ وہ ہو جاتے ہیں، اس میں ڈنڈے کے پیچھے چل رہے ہوتے ہیں نا. تو یہ صورتحال چل رہی ہے. ٹھیک ہو گیا. کوشچن نمبر 9 ویسے تو آپ اس کا آنسر کر چکے ہیں، لیکن ظاہری بات ہے بھائیوں نے سینڈ جی کیا. کریں. بڑے ناراض ہوتے ہیں، کہتے ہیں جناب میرا سوال لو، ناراض میرا سوال میری مرضی. ٹھیک ہے. کرونا وائرس سے بچنے کی خاطر کیا دوسرے بھائیوں سے مسافہ ترک کیا جا سکتا ہے اور صرف سلام کہنے پر اکتفا کیا جا سکتا ہے؟ ہاں جی، میں نے اس کا جواب دے دیا ہے کہ بخاری کی حدیث ہے، جزام کے مرض سے ایسے بھاگو مریض سے جیسے شیر سے بھاگتے ہو. اور صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ جب ایک جزامی شخص آیا، بنو ثقیف سے اسلام قبول کیا، باقیوں سے نبی علیہ السلام نے ہاتھ میں بیعت دی، اس کو باہر سے کہا کہ تم چلے جاؤ، تمہاری بیعت ہو گئی. تو میں نے پہلے بھی بتایا ہے سٹارٹ میں بھی، سلام منہ سے کہنا ہوتا ہے، ہاتھ ملانا ضروری نہیں. یہ الگ سے ایک طریقہ ہے، یہ کرے نہ کرے برابر ہے. اصل چیز یہ ہے کہ آپ نے سلام کہنا ہے. اور وہ جو مسلم شریف کے اوپر تلے 4 حدیث ہیں کہ صحابہ کرام تو نماز میں بھی تشہد میں سلام پھیرنے کے بعد یوں ہاتھ ملاتے، تو نبی علیہ السلام نے اس ہاتھ ملانے سے روک دیا اور کہا صرف سلام کہہ لینا ہی کافی ہے. ہاں عام حالت میں علیحدہ سے مسافہ کرنا سنت ہے، صحابہ میں رواج تھا، لیکن یہ ضروری نہیں ہے. ضروری چیز ہے منہ سے کہنا. کئی لوگ ہیں ہاتھ ملاتے رہتے، منہ سے بولتے ہی کوئی نہیں ہے، وہ تو کوئی سلام نہیں ہے. تو عادت ڈالیں، سلام کو عام کریں. صحابہ کرام میں عام تھا سلام پہ. میں نے مسئلہ 160 ریکارڈ کرایا، اس میں تو 1 گھنٹہ بولا جا سکتا ہے. بہرحال اس سوال کا جواب یہ ہے کہ مسافہ ترک کر سکتے ہیں، لیکن اس کے بدلے آپ یوں یا بوٹوں کا ملانا، بدعت چھوڑ دو سر. ٹھیک ہے نا. بس دور سے السلام علیکم ہاتھ کے اشارے سے بھی کر سکتے ہیں. صحیح. وہ تو الموطا امام مالک میں، سنن ابی داؤد میں موجود ہے کہ صحابہ کرام نماز میں بھی جب سلام کوئی کرتا تھا کہ تو ہاتھ کے اشارے سے یوں جواب دے دیتے تھے. تو آپ یوں السلام علیکم کہہ لیں، ہاتھ نہ ملائیں، کوئی مسئلہ نہیں. نبی علیہ السلام نے ملایا، ان سے بڑا خوش اخلاق کون ہے؟ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. ٹھیک ہو گیا جی.